السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی میرہا راجپوت ایپیسوڈ 10۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے، اور ساتھ ہی اس ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ شنایا جیسے ہی نیہان شاہ کے کمرے میں آئی تو اس کے قدموں کی آواز سنتے نیہان نے فوراً سے پہلے ڈائری کو بند کیا، پھر اجرت میں اپنے گال رگڑتے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کر دیے۔ اس کی اس اچانک تیز کارروائی پر شنایا نے اس کے دائیں جانب پڑی پنک اور وائٹ کمبینیشن والی بند ڈائری پر نظر ڈالتے اگلی نظر اس کے بھیگے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ نیہان نے نظر جھکائی ہوئی تھی، شاید اپنا درد چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، تو شنایا ملک پاس پڑی کرسی اٹھا کر اس کے تھوڑا نزدیک رکھتی بیٹھ گئی۔ نیہان تم ٹھیک ہو نا؟ شنایا نے اس کی نرم روئی جس سے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے استفسار کیا تو اسی وقت بہت روکنے کے باوجود بھی نیہان کی آنکھوں سے ایک اشک پلکوں کی بار توڑتا موتی کی مانند پھسلتا اس کے گال پر بہہ گیا، جسے اپنے ہاتھ سے صاف کرتے اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے محض اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا میں تمہاری اجازت کے بغیر ہی تمہارے کمرے میں آ گئی؟ شنایا کا لہجہ اپنائیت اور ٹھہراؤ بھرا تھا جب نیہان شاہ نے اپنی آنکھوں سے پلکوں کی موٹی گھنی جھالر اٹھا کر اپنی بلو گرینش آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چھوٹی سی ناک اور رخسار سرخ پڑ چکے تھے۔ نہیں بھابھی، مجھے برا کیوں لگے گا؟ آپ جب چاہے بنا اجازت کے میرے کمرے میں آ سکتی ہے، نیہان نے دوستانہ انداز میں مدھم مسکراتے ہوئے جواب دیا تو شنایا تھوڑی پرسکون ہوتی مسکرائی۔ تم رو کیوں رہی تھی؟ اگر تم چاہو تو میں میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں، میں راز رکھنے میں ماہر ہوں۔ شنایا اپنا سر ہلاتی ہوئی بولی۔ اس کی ڈائری کو دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ کچھ تو خاص تھا جو نیہان اس ڈائری میں لکھ رہی تھی اور رو بھی رہی تھی، اور اب اس کی آنکھیں بھی غضبناک حد تک تکلیف ظاہر کر رہی تھیں۔ نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ خود کو کمپوز کرتے، اپنے آنسوؤں کو اندر کرتے، اپنی آنکھوں کو کافی حد تک خشک کرتے نیہان نے جواب دیا تو شنایا نے اپنا منہ بسورا۔ اس کا مطلب تم مجھے بتانا نہیں چاہتی؟ اور پلیز مجھے بھابھی مت بولو، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تم سے کتنی بڑی ہوں۔ تم ایسا کرو، مجھے شنایا ہی بولو۔ پہلی بات نارمل لہجے میں اور دوسری بات وہی چہکتے ہوئے بولی تو نیہان نے اسے اس پیارے نقوش والی لڑکی کی جانب دیکھا جو لائم لائٹ کلر میں گھٹنوں کے نیچے تک جاتی لمبی قمیض پر کھلا ٹراؤزر پہنے سائڈ پر نیٹ کا ہم رنگ دوپٹہ لٹکائے ہوئے تھی۔ لالا مجھ سے بڑے ہیں تو اس لحاظ سے میں آپ کو بھابھی ہی بولوں گی، ورنہ لالا غصہ ہوں گے۔ نیہان نے خدشہ لاحق کیا تو بالا شاہ کے ذکر پر شنایا نے ہنکارا بھرتے اپنی آنکھیں بیزاری سے گھمائی۔ کیوں غصہ ہوں گے؟ تم میری نند تھوڑی نہ ہو، بلکہ تم میری دوست ہو۔ اب اپنی دوست کو بھابھی بولو گی تو ایسے اچھا تھوڑی نہ لگے گا۔ شنایا منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی تو نیہان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہو نا میری دوست کہ بھابھی ہی مانتی ہو مجھے؟ شنایا نے پوچھنا ضروری سمجھا، البتہ اسے تو ایک عدد دوست کی ضرورت بہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اتنی دیر خاموش اور بغیر شرارتوں کے نہیں رہتی تھی جتنی وہ ان 2 دنوں میں خاموش ہو کر رہ رہی تھی۔ جی شنایا، ہوں میں آپ کی دوست۔ نیہان نے خاص طور پر اس کا نام لیتے اسے یقین دہانی کروائی تو شنایا نے اپنے ہاتھ میں موجود نیہان کے ہاتھ کو دباتے گرمائش سے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ ہوئی نا بات، چلو اب بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی تھی؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں ابھی حل کر دیتی ہوں۔ شنایا فارم میں آتی پرجوش انداز میں بولی، لیکن نیہان اسے کیا بتاتی کہ وہ اس کے بھائی کی وجہ سے رو رہی ہے، اس لیے کچھ سوچتے اپنی بات کو جلدی سے بدل گئی۔ وہ آج نہ ہماری یونی میں دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا، بہت سے اسٹوڈنٹ تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، شاید آج میں بھی ان میں ہوتی اگر آپ کے بھائی نے مجھے نہ بچایا ہوتا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، میں لائبریری میں بیٹھی ایئرپورٹ لگائے تلاوت سن رہی تھی تو آپ کے بھائی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجھے ان دہشت گردوں سے بچایا اور محفوظ طریقے سے گھر لائے۔ نیہان شاہ نے ایک دفعہ میں ہی بولتے اسے آج کی ساری بات بتائی تو پہلے شنایا حیران ہوئی کیونکہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا،
میرے بھائی نے تمہیں بچایا؟ سیریسلی شہزل نے تمہیں بچایا ان دہشت گردوں سے؟ میرا مطلب اس نے کبھی ایسی سچویشن ہینڈل نہیں کی تھی، تو کیسے ایک دم سے اس میں اتنی ہمت آ گئی؟ شنایا کو اتنا تو پتہ چل چکا تھا کہ شہزل اور نیہان کو یونیسیم شہزل اور نیہان کی یونیسیم ہے، مگر نیہان کا یہ کلام اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اسے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جی انہوں نے بچایا، لیکن ہم پکڑے گئے، مگر صحیح وقت پر آپ کے بڑے بھائی نے آ کر ہمیں بچا لیا۔ نیہان نے پوری بات اس کی گوش گزاری کی۔ یہ والی بات تو اس سے ہضم ہو گئی، مگر پہلی والی ابھی بھی گلے میں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بات ہی غیر ہضم شدہ تھی۔ یہ تو اب وہ شہزل سے مل کر پوچھے گی کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ اس کے دل اور دماغ میں نیہان شاہ کو لے کر اچھا تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ اور بھائی وہ ٹھیک تھے نا؟ اب کی بات شنایا نے تفکری لہجے میں پوچھا تو نیہان نے ایک گہرا سانس لیا۔ جی آپ کے بھائی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ چلو شکر ہے، ویسے تمہیں نہیں لگتا تم بہت کم بولتی ہو؟ شنایا نے محسوس کیا تھا وہ بہت کم بول رہی تھی، شاید اس کی عادت تھی بس ضرورت کے وقت بولنے کی۔ نہیں آپ کو لگ رہا ہے، لیکن میری عادت ہے، میں کم ہی بولتی ہوں، مجھ سے زیادہ بات ہی نہیں ہو پاتی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا بولوں۔ نیہان نے کھل کر اس سے اپنی عادت کا اظہار کیا، پھر خاموشی بھی تو ایک عبادت ہے۔ اچھا ویسے مجھے تو بولنا بہت پسند ہے، تمہیں پتہ ہے جب میں یہاں آئی تھی مجھے لگا تھا میری زبان خودکشی کر کے مر جائے گی، یہاں تو کوئی آپس میں اتنی بات ہی نہیں کرتا، ورنہ میں تو اپنے گھر ہر وقت بولتی ہی پائی جاتی ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے میں اور شہزل بھیا ہم مل کر اتنی شرارتیں کیا کرتے تھے کہ پورا بحریہ ٹاؤن ہم دونوں سے تنگ تھا، مگر ہم ان سب کے فیورٹ بھی تھے۔ اگر ہم انہیں تنگ کرتے تھے تو مستی بھی بہت کرواتے تھے۔ بس شنایا ملک کی زبان اپنے سفر پر شروع ہو چکی تھی، جس کی نہ ہی کوئی چابی تھی اور نہ ہی کوئی منزل۔ اور تمہیں پتہ ہے ہم اتنا مزہ کیا کرتے تھے نا، اور اتنا تنگ کرتے تھے، ایک دفعہ ماما نے سردیوں میں ہمیں حویلی سے ہی باہر نکال دیا، اور پھر بابا ماما سے لڑ کر ہمیں لینے آئے۔ اسے اپنی پرانی باتیں سناتی وہ اس کا دھیان پوری طرح بھٹکا چکی تھی۔ نیہان بھول گئی تھی کہ وہ زاویان ملک کو یاد کر رہی تھی۔ شنایا کی باتیں ہی اتنی مزاحیہ تھی کہ وہ سنجیدہ لڑکی بھی مسکرا گئی۔ زاویان ملک اب پوری طرح پرسکون ہو چکا تھا جب وہ شہزل کو اپنے ساتھ لیے گارڈن کی جانب بڑھ گیا، جو ہمائل سے فون پر بات کر رہا تھا، اور وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد فورس ٹیم نے یونی کے اندر حملہ کرتے باقی سب اسٹوڈنٹ کو بھی بچا لیا تھا۔ بھائی میں بات کر رہا ہوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ زاویان کے بالکل سامنے گارڈن میں کھڑے ہوتے شہزل نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے کہا تو زاویان اس کھلی ہوا میں ایک پرسکون سانس لیتا شہزل کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا چل رہا ہے شہزل، سچ بتا؟ زاویان نے صبح والے واقعے کو سوچتے اس سے بات کرنے کی ٹھانی، کیونکہ آج اسے شہزل ملک شہزل نہیں لگ رہا تھا، وہ تو کوئی اور ہی لگ رہا تھا جو نیہان شاہ کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سیدھا میدان میں ہی کود پڑا۔ اس کا ڈرپوک چھوٹا ملک اتنا بہادر تو نہ تھا جو وہ اتنے مشکل حالات میں اپنی جان تو کیا کسی اور کی بھی جان بچا سکتا۔ کچھ بھی تو نہیں، بس ہوا چل رہی ہے بھائی۔ شہزل سمجھ چکا تھا کہ زاویان ملک کس بارے میں بات کر رہا ہے، اس لیے لان میں ارد گرد نظریں گھماتے اس نے سرسری سا جواب دیا۔ بے وقوف، میرا مطلب ہے تمہارے اور نیہان کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ زاویان نے اگلے ہی لمحے آسان لفظوں میں اسے دیکھتے پوچھا تو ایک پل کے لیے اس کے چہرے کے رنگ اڑے۔ اب وہ اپنے بھائی کو کیا ہی بتاتا، ابھی تو عشق کی پہلی منزل پر چڑھا تھا۔ بھائی پڑھائی چل رہی ہے اور تو کچھ نہیں چل رہا۔ زاویان ملک کے تیکھے اور خطرناک حد تک تاثرات دیکھتے شہزل نے بات کو فقط یہاں سے وہاں گھمایا۔ پڑھائی ہی چل رہی ہے نا، کہیں پڑھائی کے نام پر رام لیلا تو نہیں چل رہی؟ زاویان ملک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے استفسار کیا تو شہزل کے گلے میں ابھرتی گلٹی اسی وقت معدوم ہوئی۔ کیا آپ بات کر رہے ہیں بھائی، بھلا ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ آپ کا لاڈلا چھوٹا ملک ان چکروں میں بھی پڑ سکتا ہے؟ شہزل نے اس انداز میں کہا جیسے وہ واقعی سچ بول رہا ہو، لیکن وہ یہ بھول رہا تھا کہ سامنے بھی زاویان ملک ہے، اس کی رگ رگ سے واقف شخص۔ سوچا تو میں نے بھی یہ نہیں تھا کہ میرا چھوٹا ملک اتنی بہادری سے اس لڑکی کو بچائے گا جو ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ زاویان کے لہجے میں کچھ تو تھا جو شہزل اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ شاید چاہتا تھا اگر شہزل کو اس میں انٹرسٹ بھی ہے تو وہ اسے ٹھوس وجہ دے کر اس چیز کو روک دے۔ بھائی انسانیت کے ناطے مدد کی تھی، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ شہزل پوری کوشش کر رہا تھا کہ زاویان کو ابھی تو کچھ پتہ نہ ہی چلے، یا انسانیت کا نہیں دل کا معاملہ لگ رہا ہے مجھے،
جو تو نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی جان بچائی۔ زاویہ نے ایبرو اچکاتے اسے دیکھتے کہا تو شہزل اس کے بڑھتے سوالات سے بچنے کے لیے فوراً سے وہاں سے نکلا۔ بھائی مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اتنی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تازی ہوا کھائے اور کمرے میں جائے۔ اس میں بولتا ہوا اپنی جان چھڑواتا اسی وقت زاویان سے دور ہوتا دوڑ لگانے والے انداز میں وہاں سے نکلا تو اس کے بھاگنے کے انداز پر زاویان کے چہرے پر تبسم سی مسکراہٹ بکھری۔ شہزل وہاں سے نکلتا اپنے ماما بابا کے روم میں آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ لوگ تو روم لاک کر چکے تھے مگر وہ جان بوجھ کر آج کل انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کے کمرے میں سو رہا تھا۔ کمرے کے پاس پہنچتے ہی اس نے بنا لحاظ کیے دروازہ بجانا شروع کر دیا تو تقریباً 2 منٹ دروازہ بجانے کے بعد کہیں جا کر دروازہ کھلا۔ ہاں جی فرماؤ۔ دروازے کے سامنے بتی سی نکالے شہزل ملک کو دیکھتے ابدار صاحب دانت پیس کر بولے تو مقابل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بابا میں نے ماما کے ساتھ سونا ہے۔ شہزل نے سیکنڈ سے پہلے اپنی فرمائش رکھی تو ابدار صاحب کا سنجیدہ چہرہ سلگ اٹھا۔ بغیرت انسان، کبھی اپنے باپ کو بھی سونے دیا کر۔ ابدار صاحب آج پھر اس کی وجہ سے تپ کر بولے لیکن اس پر جیسے کوئی اثر نہ ہوا۔ بابا تھوڑی شرم کرے، اب اس عمر میں آپ یہ سب کام کرتے ہوئے اچھے تو نہیں نہ لگتے۔ انہیں شرٹلیس دیکھ کر شہزل ملک نے معصومیت سے اس پر طنز کیا اور اندر کی جانب بڑھا تو ابدار صاحب نے اس کی ہٹ دھرمی پر اپنی ناک کی نتنیں پھلائی۔ کھوتے کی اولاد، شرم تو کر لے جو اس عمر میں ابھی تک ماں باپ کے اپنی ماں کے ساتھ سوتا ہے۔ ابدار صاحب بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ جب شاسمین بیگم نے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھے اپنے ہاتھوں میں لوشن لگانے کے دوران ان باپ بیٹے کی لڑائی سنتے اب شیشے سے ہی ان پر نظر ڈالی۔ بابا میں کھوتے کی نہیں آپ کی اولاد ہوں۔ صوفے پر دھڑام سے بیٹھتے اس نے دوبارہ سے اپنے دانتوں کی نمائش کی تو اس بار ابدار صاحب کا دل کیا بنا لحاظ کے اسے کمرے سے باہر نکال پھینکے۔ شہزل 1 منٹ سے پہلے نکل جا یہاں ورنہ میں خود تجھے تیرے کمرے میں چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ طنزیہ لہجے میں وارننگ کرتے ہوئے بولے۔ جب شہزل وہاں سے اٹھتا اپنی ماں کی جانب بڑھا نہیں انہیں پیچھے سے ہی اپنے بازو کے حصار میں لے گیا۔ ماما دیکھ لے اپنے شوہر کو، یہ مجھے کمرے سے نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں، جانتے بھی ہیں مجھے اکیلے سونے سے ڈر لگتا ہے۔ شہزل نے بچوں کی طرح اپنی ماں کو شکایت لگائی۔ اچھا تو کہاں تھا یہ ڈر اس وقت جب تم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اس نیحان شاہ کو بچانے چلے گئے۔ شاسمین بیگم کے لفظوں میں نیحان کے لیے نفرت واضح تھی۔ ایک لڑکی کو کیا بچا لیا کہ سارا کا سارا خاندان میرے گلے ہی پڑ گیا۔ وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ ماما غلطی ہو گئی نا، بس مجھے لگا کہ اسے بھی بچانا چاہیے تو میں نے بچا لیا۔ شہزل نے ہار مانتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تو ابدار صاحب اس کی جانب بڑھے۔ بات یہ نہیں ہے تم نے اسے بچایا، بات یہ ہے تم میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، تم اسے اچھے سے جانتے بھی نہیں ہو، نہ ہی وہ تمہاری کچھ لگتی ہے، پھر اتنی بہادری کا مظاہرہ تم نے کیسے کر لیا؟ ابدار صاحب نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے جانچتے لہجے میں سوال کیا۔ بابا کیوں کچھ نہیں لگتی، ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہے، اسے یوں ہی تو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ شہزل اب ان کے مطابق ہی انہیں جواب دینے لگا ورنہ ان کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا اسے بخشنے کا۔ لیکن شہزل اگر اس دوران تمہیں کچھ ہو جاتا، تم نے سوچا بھی ہے تمہاری ماں پر کیا گزرتی؟ میں حیران ہوں میرا ڈرپوک بچہ جو اندھیرے سے ڈرنے کی وجہ سے میرے ساتھ سوتا ہے، وہ اتنا بہادر کب سے ہو گیا؟ شاسمین بیگم نے اس کی جانب دیکھا۔ محبت بہادر بنا دیتی ہے، محبت بہت کچھ کروا لیتی ہے، اور یہ تو کچھ نہیں تھا، ابھی تو بہت کچھ بدلنا اور سنورنا باقی تھا۔ اچھا ماما بس بھی کرے، اب مت سوچے اس کے بارے میں، نیکسٹ ٹائم سے کبھی ایسا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ چلے اب میرے ساتھ آ کر سوئیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ شہزل ان کے پاس سے اٹھتا بیڈ پر جا کر دراز ہوا تو ابدار صاحب نے آج بھی اپنے ارادوں پر پانی پھرتے دیکھا۔ چلے سو جائے بیگم صاحبہ، گدھے کے ساتھ میں تھوڑی باہر سے تازی ہوا کھا کر آیا۔ ابدار صاحب جل کڑ کر بولتے باہر چلے گئے تو شہزل نے پیچھے ایک بلند کہا لگایا۔ بالا شاہ نے نیحان شاہ کا یونی جانا بند کر دیا تھا، ویسے بھی لاسٹ سیمسٹر تھا اور پیپرز میں بس مہینہ ہی رہ گیا تو اس کا کہنا تھا وہ گھر میں تیاری کرے اور صرف پیپرز دینے کے لیے وہ جا سکتی ہے، تو اس کے فیصلے پر نیحان شاہ نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ تیز رفتار میں چلتی اس کی BMW حویلی کے پاس آ کے رکی۔ جب اس نے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے خاص ملازم کو کچھ خاص ہدایات کی، یہ کچھ پراپرٹی کے پیپرز ہیں، انہیں سنبھال کر رکھنا۔ بالا شاہ نے فائل میں بند کچھ پیپرز اس کی جانب بڑھائے تو اس کے خاص ملازم مختار نے وہ پیپرز اپنے ہاتھ میں لیے۔
لیکن سر جس پراپرٹی کو ہم خریدنا چاہ رہے ہیں اس کی ڈیمانڈز دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ ملازم نے کسی خدشے کے ظاہر ہونے پر کہا، تم فکر مت کرو، وہ پراپرٹی میری ہی ہوگی۔ بالا شاہ کی پہلی نظر جس چیز پر پڑ جاتی ہے وہ صرف بالا شاہ کی ہی ملکیت ہوتی ہے، اور اگر کسی نے میری پسند میں دخل اندازی کی تو اس کی پہلی فرصت میں ہی میں اس کی ٹکٹ کٹوا دوں گا۔ بالا شاہ کرخت مغرور بھاری مردانہ آواز میں بولا۔ حویلی کے سائڈ پر اس نے گاڑی کھڑی کر رکھی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا، آسمان صاف ہونے لگا تھا جب اچانک سے اس کی سماعتوں سے شنایا ملک کی آوازیں ٹکرائی۔ ارد گرد دیکھتے، اس کی آواز کو محسوس کرتے، اس نے جیسے ہی اپنا رخ موڑتے حویلی کے سامنے بڑے سے میدان میں شنایا ملک کو کھڑا دیکھا۔ اس کے تو اسی وقت جبڑے تن گئے، آنکھوں میں سرخی تیر گئی۔ اپنی مٹھیوں کو زور سے دبوچتے وہ اگلے ہی لمحے ملازم کی جانب متوجہ ہوا۔ گاڑی کو گیراج میں کھڑا کر دو۔ بھاری مردانہ آواز میں بولتا وہ سفید سوٹ پر براؤن کلر کی، کندھوں پر چادر اوڑھے، رعبدار انداز میں فرنٹ ڈور کھول کر اسے دھڑلے سے بند کرتا، درستگی سے اپنے کندھے سے سرکتی چادر کو صحیح کرتا، بھاری بھاری قدم اٹھاتا، اشتعال کے ڈگ بھرتا ہوا میدان کی جانب بڑھنے لگا۔ اور اس دوران اس کے تیز غصے کے عالم میں چلنے کی وجہ سے اس کی چادر کندھوں پر لہرانے لگی۔ میدان کے پاس پہنچتے اپنی اونچھوں تلے دبے انابی لبوں کو آپس میں ایک دوسرے میں پیوست کرتا، خوخار نظر سے شنایا کو کسی غیر لڑکے کے ساتھ ریس لگاتے دیکھ اس کا پارا ایک دم سے شوٹ ہوتا پھٹ گیا۔ یہ منظر دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ لڑکوں کے درمیان اکیلی تھی اور ایک لڑکے کے ساتھ ہنستی ہوئی ریس بھی لگا رہی تھی۔ لائم لائٹ کلر کے دوپٹے کو اس نے اپنی کمر پر باندھ رکھا تھا، اس کے نشے و فراز ظاہر ہو رہے تھے۔ اسے دوپٹے سے بے نیاز دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہوا۔ وہ تیز بھاگ رہی تھی اور اس کا جسم پورا کا پورا ہل رہا تھا، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بارڈر کراس کیا اور اپنے ساتھ ریس لگائے لڑکے کو وہ ہرا گئی۔ اس کے جیتتے ہی سب لڑکے ہوٹنگ کرنے لگے تو شنایا خوشی کا اظہار کرتی فوراً سے جاتی اس 15 سالہ لڑکے کے گلے جا لگی۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی اور بالا شاہ کی سخت یہی تک تھی، وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر دفعہ اس کے صبر کے پیمانے کو آزماتی ہوئی لبریز کرتی تھی۔ آنکھوں میں دیوانگی والا جنون اور غصہ لیے وہ چہرے پر شفافیت بکھیرتا، اگلے ہی لمحے اپنے جبڑوں کو بھیجے بڑے بڑے قدم اٹھا کر اس کے قریب پہنچتے، اسے ایک سیکنڈ سے پہلے اس لڑکے سے دور کرتے اور اس لڑکے کو اپنے ہاتھ سے دھکا دے کر زمین بوس کر گیا۔ پہلی ہی فرصت میں اپنے کندھوں پر پڑی چادر اتار کر فوراً سے پہلے شنایا ملک کے وجود پر اوڑھی، جبکہ اپنے سامنے بالاج کو غصے کی مورت بنے دیکھ اس کا تو سانس اسی وقت حلق میں اٹکا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے یاد آیا نیہان نے اسے کہا بھی تھا کہ لالا کے آنے سے پہلے آپ حویلی آ جانا، ورنہ انہوں نے آپ کو لڑکوں کے ساتھ ریس لگاتے دیکھ لیا نا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوں گے۔ جبکہ وہ نیہان کی بات کو کسی خاطر میں نہ لاتی میدان میں کچھ مستی کرنے کے لیے چلی آئی، کیونکہ وہ جس ماحول میں رہتی تھی وہاں تو یہ سب عام تھا، لیکن وہ بھول گئی تھی یہ اس کا گھر، اس کا ٹاؤن نہیں ہے جہاں وہ جو مرضی کرے۔ بالا شاہ کے آگ بگولا چہرے کو دیکھتے اس کی تو ساری ہوائیاں ہی اڑ گئی۔ ایک سخت گھوری سے اسے نوازے وہ ان سب لڑکوں کی جانب متوجہ ہوا جن کی اپنی جان حلق میں آ چکی تھی۔ 1 منٹ سے پہلے مجھے یہ میدان خالی چاہیے، ورنہ ایک ایک کو ایسے ماروں گا کہ تم لوگ اپنا نام تک بھول جاؤ گے۔ خون برساتی نظروں سے ان سب لڑکوں کو دیکھتے وہ وارننگ والے لہجے میں ترخی سے چیخا، تو 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ سے پہلے وہ لڑکے دوڑتے ہوئے اس میدان کو خالی کر گئے۔ پھر جیسے ہی میدان خالی ہوا اس نے مڑ کر شعلے برساتی نظریں اس پر جمائی، جو اپنا چہرہ جھکا گئی۔ اسے اب ڈر لگنے لگا تھا بالا شاہ سے، وہ جتنا غصے میں تھا، اور اس کی کلب پول والی حرکت کو سوچتے شنایا ملک نے اسی وقت جھرجھری لی۔ سورج پوری طرح ڈوب چکا تھا، آسمان سے نیلاہٹ رنگ ختم ہوا، اس کی جگہ سیاہٹ رنگ پھیل گیا تھا، پکڑ رہا تھا، تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا رہا تھا۔ نہ جانے اب بالا شاہ اپنے اس غصے کو کس طرح سے شنایا ملک پر اتارتا ہے۔ تو تم باز نہیں آنے والی اپنی حرکتوں سے، 2 ٹوک لہجے میں تپ کر بولتے شنایا کے جھکے ہوئے چہرے کی جانب دیکھتے وہ ہرا کر چلایا، تو شنایا اپنی انگلیاں مروڑتی، خشک ہوتے حلق کو تر کرتی خود کو جواب کے لیے تیار کرنے لگی۔ میں نے ایسا بھی کیا کر دیا ہے جو آپ مجھ پر چلا رہے ہیں؟ اتنے غصے میں وہ اسے کیا ہی جواب دیتی، اس لیے سوال پر سوال کر گئی تو بالا شاہ نے اس کے انجان بن کر پوچھنے پر کلس کر دیکھا،
اتنا کچھ کرके भी तुम मुझसे ये पूछ रही हो मैंने क्या किया। अपनी आवाज़ को धीमी करता हुआ दबे दबे लहजे में घुर्रा कर बोलता 2 कदम उसकी जानिब बढ़ गया। जबकि रोशनी गायब हो गई थी, आसमान पर अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। चांद ने अपने पहरे आसमान पर डाल लिए। अंधेरा होते ही वहाँ पर स्ट्रीट लाइट ने अपनी रोशनी बिखेर दी। किसी गैर लड़के के साथ दुपट्टे से बेनियाज तुम रेस लगा रही थी, ये कोई मामूली बात नहीं। फिर जीत फिर जीते की सूरत में फिर जीतने की सूरत में तुम किसी लड़के के गले लग गई और फिर मुझसे पूछ रही हो तुमने क्या किया। फाड़ खाने वाले अंदाज से बोलते वाला शाह ने उसके बाजू को पकड़ते झंझोड़ा तो शनाया तिलमिलाई। वो लड़का नहीं, 15 साल बच्चा था। एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बाला शाह की ब्राउन आंखों में वो अपनी वी हेज़ल आंखें डालती चबा कर बोली तो बाला शाह ने अपने एब्रो उचकाकर तफ से उसे देखा। तफ है तुम पर शनाया मलिक, को 15 साल लड़का तुम्हें बच्चा लगता है। आंखों में जलन की चिंगारियाँ लिए बालाज ने भी कुलस कर कहा तो शनाया हंकारा भरती महज अपनी आंखें घुमा गई। जी बिल्कुल, और हमारे बहरिया टाउन में ऐसा ही होता है। ये आपके लिए नई बात होगी मगर मेरे लिए नहीं। शनाया न जाने क्या जताना चाहती थी, या फिर वो जान कर फिर भी अनजान बन जाती थी कि वो अब बालाशाह के घर उसकी इज्जत बनकर मौजूद है। ये तुम्हारा बहरिया टाउन नहीं है, ये बालाशाह का गांव है और यहाँ रहने के कुछ उसूल और ज़वाब्त हैं। हमारी हवेली की लड़कियाँ ये खुलेआम सड़कों में अपनी इज्जत नीलाम नहीं किया करती। बालाशाह का अंदाज समझाने वाला था और हर दफ़ा ही तो उसे समझाता था मगर उसे समझ ही कहाँ आती थी, या वो समझना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब जब तुमने गलती कर ही ली है तो अंजाम के लिए भी तैयार रहो। उसके बाजू को छोड़ते उसने अपने कसरती बाजू अपने मजबूत चौड़े सीने पर बांध लिए और फॉर्मल लहजे में बोलते अपनी आंखों का मरकज़ उस पर ही रखा। तो शनाया ने पहले खामोश होकर उसकी बात सुनी, फिर अचानक किसी बम की तरह फट पड़ी। मैं आपकी हवेली का हिस्सा नहीं हूँ और अंजाम की धमकी मुझे मत दीजिएगा। डरती नहीं हूँ मैं आपसे। काटदार नज़र से उसे देखती वो सुलग कर बोली तो बालाशाह के लबों पर इस्तेज़ाइया तंज़िया सी मुस्कुराहट नमदार हुई जो शनाया को ठिठका देने के लिए काफ़ी थी। न जाने अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने पहले भी कहा था मुझसे डरो तुम, और दूसरी बात तुम इस हवेली की बहू और बालाशाह की इज्जत हो। तुम्हें मैं हर दफ़ा नहीं बताऊंगा, एक दफ़ा ही अपने दिमाग में ये बात बिठा लो। तनफुर तड़क कर बोलते उसने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में शनाया के ब्राउन सुनहरी बालों पर नज़र जमाई जो इस वक्त सही चॉकलेट ब्राउन हल्के भूरे शेड्स दे रहे थे। बहुत शौक है ना तुम्हें रेस लगाने का। अब तुम्हें मैं इतना भगाऊंगा कि तुम भागना तो दूर गिनती तक भूल जाओगी। एक पल के लिए उसका चेहरा सख्त हुआ और लहजा बेहद सर्द बर्फीला हो गया, मगर उसके इस तरह बोलने से शनाया को अपने आसपास खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई। कहना क्या चाहते हैं आप, साफ साफ क्यों नहीं कहते। अपने लफ्ज़ों में उलझपन लाती वो कर्ब से बालाशाह के सर्द पड़ते चेहरे को देखते उसकी ही ली चादर को अपने कंधों पर सही करके लेने लगी। तुम्हारी सज़ा है कि तुम इस पूरे ग्राउंड के 200 चक्कर लगाओगी, वो भी बिना रुके, और अगर कहीं भी रुक कर तुमने सांस लिया तो तुम्हें दोबारा से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। 2-3 कदम पीछे लेते वो सीमेंट के बने बेंच पर बैठता नहायत सहूलत से बोलता। शनाया मलिक के चेहरे और सोचों के तो छक्के ही उड़ा गया। एक पल के लिए कि दहानी करने के लिए आंखें फाड़ फाड़ कर उसे ही देखती वो बेयकीनी में डूबती बची, जबकि ये सोच कर ही उसे हौल पड़ने लगे कि वो 200 तो क्या 100 चक्कर भी कैसे लगाएं। मैं ये कैसे करूँगी। एक लम्हे के लिए शनाया को अपनी सारी हिम्मत ख़त्म होती महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी सज़ा सुनते ही उसका दिमाग माऊफ होने लगा है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम उस लड़के के साथ रेस लगा रही थी। और याद रखना, ना रुकना है, ना सांस बहाल करना है, सिर्फ भागना है, भागना। सफाकत का मुजाहरा करते बालाशाह ने उसे दोबारा से झटका दिया तो पहले वाली फुसूखैज़ से निकलती दूसरी बात में डूबने लगी। मैं 200 चक्कर कैसे लगाऊंगी। शनाया को लगा जैसे वो 200 चक्कर के नाम पर अभी बेहोश हो जाएगी और जब तक वो ये सज़ा भूल नहीं जाता दोबारा होश में नहीं आएगी। उसके उतरे हुए चेहरे की बनिस्बत बालाशाह का चेहरा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। काफ़ी गुस्सा और जलन थी, लेकिन अब वो सारा उस पर अच्छी तरह से निकाल रहा था और बालाशाह तो अब पुरसुकून था। भाग भाग कर शनाया। बालाज ने उसके सवाल का मध्यम सा मुस्कुराकर उल्टा जवाब दिया तो शनाया दांत पीसती रह गई। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो वो जानना चाहती थी कि अगर वो यहाँ से निकल जाए बगैर उसकी सज़ा माने तो वो उससे
حویلی میں جا کر دوبارہ سے ٹارچر تو نہیں کرے گا، جبکہ اس کا انداز اور لہجہ تیکھا تھا جس پر بالادشاہ نے ایبروز اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو تمہیں کمرے میں جا کر وہ کرنا پڑے گا جو میں چاہوں گا۔ اپنی شہادت کی انگلی سے پہلے اس کی طرف اشارہ کرتے پھر اس نے اپنی وہی انگلی اپنے سینے پر رکھی اور عجیب ہی مسرور لہجے میں دبا دبا کر کہا، تو اس کا انداز دیکھتے شنایا ایک پل کے لیے فریز ہوئی۔ سمجھ تو گئی ہوگی تم اب اتنی بھی ناسمجھ بچی نہیں ہو۔ اس کے چہرے کے بدلتے آتے جاتے رنگ دیکھتے اس بار پراسرار لہجے میں بولا تو کچھ سوچتے شنایا کے کانوں سے اسی وقت دھواں نکلا، لیکن وہ بغیر جواب دیے سوچوں میں ڈوبی مورت بنی کھڑی رہی۔ چلو بھاگنا شروع کرو اور جتنے چکر لوگی ساتھ ساتھ گنتی جانا۔ پیچھے کی جانب بینچ کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھ کر تھوڑا پیچھے کو جھکتے مہلت سے کہا تو شنایا الجھن کا شکار ہوتی اپنی انگلیاں مروڑ گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اب وہ کیا کرے۔ وہ چاہتی تو اسی وقت میدان چھوڑ کر اسے نخرہ اور غرور دکھا کر جا سکتی تھی، لیکن جیسے ہی پول والا منظر اور بالادشاہ کی بے باکی بھری کمرے میں جانے والی دھمکی یاد آئی تو وہ فقط جھرجھری لیتی آنکھیں میچتی رہ گئی۔ یہاں میں تمہاری شکل دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا، چلو بھاگنا شروع کرو جلدی سے۔ اسے اپنے خیالوں میں غرق برف کا مجسمہ بنتے دیکھ وہ بیزاری سے بولا تو شنایا اپنے خلیج سے باہر نکل کر اس کی جانب متوجہ ہوتی، اپنی بند مٹھیوں کو فٹ سے کھولتی اپنی بے بسی پر فقط اپنا منہ بسور کر رہ گئی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی لی چادر کو صحیح طرح خود پر پھیلاتی وہ 200 چکر لگانے کے لیے خود کو تیار کرتی، بہت ساری ہمت اور حوصلہ جمع کرتی، اپنا رخ موڑتی، اپنے دانت پیستی، اسی وقت اپنے پیروں کو جوتی سے آزاد کرتی۔ بھاگنا شروع ہو گئی تو اسے بھاگتے دیکھ بالادشاہ کے چہرے پر بھی کافی اطمینان چھلکا۔ وہ دیکھ رہا تھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بھاگ رہی تھی، اس کا جیلی جیسا جسم اب بھی ہل رہا تھا۔ وہ جب بھی بالادشاہ کے پاس سے گزر کر جاتی تھی اسے عجیب ہی نظروں سے گھورتی جس پر وہ محض اندر ہی اندر مسکرا جاتا۔ اس دوران اس کا پورا ارادہ اسے سر تا پیر دیکھنے کا تھا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا یا تو غصے کی حالت میں یا پھر بس سرسری سا۔ بالادشاہ نے آج تک شنایا ملک کو پرسکون ہو کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اب تو وہ اس کی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ وہ اب جس بھی نظروں سے اسے دیکھتا اسے جائز تھا، وہ حق رکھتا تھا اب شنایا ملک پر۔ تقریباً اس کے 5 چکر ہو گئے جب بالادشاہ کی نظر اس کے سفید اور سرخ ہوتے پیروں پر گئی۔ دودھیا رنگت کے پیر جو ہلکے گلابی اور سرخ بھی تھے، آدھے سے زیادہ تو میدان کی مٹی میں ڈوب رہے تھے۔ پھر اپنی نظروں کو تھوڑا اوپر لے کر جاتے اس کی نظر ایک پل کے لیے اس کے ہچکولے لیتے وجود پر ٹھہری، مگر وہ نظریں جمانے کی بجائے فوراً سے نظریں ہٹاتا۔ اب کی بار اس کے چہرے پر نظر ڈال گیا۔ 7-8 چکروں میں ہی اس کا چہرہ ہف گیا تھا۔ تھوڑا سا منہ کھولے وہ بھاگتے بھاگتے ہی سانس لے رہی تھی، چہرے پر پسینے کی بوندیں نمایاں تھی، گلابی ہونٹوں کو کبھی وہ میچتی تھی تو کبھی آزاد چھوڑتی تھی۔ آنکھیں وہ بار بار گھما رہی تھی، وہ محسوس کر سکتا تھا تیز تیز بھاگنے کی وجہ سے اسے سانس چڑھ رہا تھا، اس کے سنہری سلکی بال ہواؤں میں لہرانے لگے، جبکہ بالادشاہ کو یہ ٹکٹکی باندھے خود کو ٹکر ٹکر دیکھنے پر اسے مزید غصہ آنے لگا۔ ایک تو وہ بھاگ رہی تھی اور اوپر سے وہ اپنی بے لگام نظروں کو اس پر تیرا رہا تھا۔ ٹھرکی کہیں کے گھور تو ایسے رہے ہیں جیسے کبھی کسی پیاری لڑکی کو بھاگتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ جلد ہی اس پر سے اپنا دھیان بھٹکاتی اور اب مزید تیز تیز بھاگ کر وہ چکر ختم کرنے لگی۔ تقریباً گھنٹے میں 50 کے قریب اس نے چکر لیے، کہیں پر وہ سلو ہو جاتی اور کہیں پر فاسٹ، مگر رکی ایک پل کے لیے نہیں، اور اس دوران مسلسل بالادشاہ کی نظریں اس پر ٹکی رہی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ لیکن بالادشاہ یہ ضرور کہہ سکتا تھا کہ وہ بھاگتے ہوئے بالکل بچوں جیسی لگ رہی تھی، ایک تو اس کی ہائٹ چھوٹی تھی اور اوپر سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بھاگ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آدھا گھنٹہ مزید گزر گیا، اس نے 80 چکر لے لیے، مگر اب اس کی حالت خراب ہونے لگی، سارا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا، دل دھک دھک کرنے لگا جیسے ابھی بھاگتے بھاگتے اس کے منہ سے باہر نکل آئے گا، سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی، ساری ہمت ختم ہو چکی تھی، گلا خشک ہونے لگا، ہونٹ تک خشک پڑ گئے، پیر مزید چلنے سے انکاری تھے، ٹانگیں ایسے تھی جیسے اگر رکی تو بے جان ہو جائے گی، لیکن اس کی یہ حالت دیکھ کر بھی بالادشاہ نے اسے رکنے کو نہ کہا۔ بیٹھ کر لے لیں جتنے مزے لینے ہیں، کیونکہ جب میں وار کروں گی نا تو آپ کو آپ کی نانی یاد آ جائے گی۔ ہولے ہولے سے بھاگتے بھاگتے وہ بڑبڑانے لگی، ہائے اللہ مجھے لگ رہا ہے میری ٹانگیں آج مفلوج ہو جانی ہے، اگر ایسا ہوا تو میں تو دوبارہ چل ہی نہیں سکوں گی، کہیں ان کے چکر میں واقعی میں اپنی ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھی تو نہیں شنایا کچھ سوچ، تو پورا دن بیڈ پر تو بیٹھی رہ نہیں سکتی، تجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا، سوچ کچھ جلدی سوچ۔
شنایا کو خدشہ لاحق ہوا جس کی بدولت اس کا ذہن تیزی سے چلنے لگا۔ یہ تو مجھے بولیں گے نہیں کہ رک جاؤ، آخر یہ تو چاہتے ہیں کہ شنایا کو کچھ ہو جائے، کچھ ایسا سوچ شنایا جس میں تیری چال بھی نہ سمجھ آئے اور تو رک بھی جائے، ورنہ ابھی 90 چکر لیے ہیں، 200 لیے تو ضرور اوپر پہنچ جاؤں گی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، یہی کرتی ہوں، ویسے بھی انہیں میرے ڈراموں کا بڑا پتہ چلنا۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے ایک منصوبے کو آخر تشکیل دے ہی لی تو بالاش شاہ نے اسی لمحے اسے گھور کر دیکھا۔ جو لڑکھڑانے لگی تھی وہ دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، اس نے اب اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہوتی وہاں دور ہی زمین بوس ہوئی تو اسی وقت بالاش شاہ کی آنکھیں پوری کی پوری پھیلی اور وہ بھاگتا ہوا وہاں سے اٹھ کر شنایا کے پاس آنے لگا۔ دوسری طرف سب کھانا کھا چکے تھے، لیکن اسے کسی نے پوچھا تک نہیں تھا۔ جب وہ خود ہی کچن میں جاتی اپنے لیے کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی، مصروف سے انداز میں کچن میں کھڑی وہ اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر اس بیبی پنک اور بلیک کلر کے مگ پر پڑی۔ ایک پل کے لیے تو وہ حیران ہوئی، یہ اس کا مگ تھا جسے زاویان ملک نے 20,000 کا خریدا تھا، کیونکہ اس مگ میں کچھ خاص بات تھی۔ گرم گرم پانی یا چائے ڈالنے کی وجہ سے وہ کپ اندھیرے میں شائننگ کرتا تھا، بالکل جگنو کی طرح۔ اسی لیے تو وہ اپنا یہ مگ سیاہ حویلی رکھتی تھی تاکہ وہ اس مگ میں زاویان کے ساتھ مل کر چائے پیا کرے۔ مگر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ مگ ابھی تک سیاہ حویلی کے کچن میں مخصوص جگہ پر محفوظ تھا۔ اس پل کو دیکھ کر اسے خوشی بھی ہوئی تھی کہ چلو کوئی تو چیز تھی اس کی جو سیاہ حویلی میں موجود تھی۔ ماضی کی یادیں ذہن پر کسی فلم کی طرح چلی تو اس کے پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہاتھ رک گئے اور ذہن اس ماضی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسے یاد آیا اپنی بربادی کی شروعات والے دن، کتنے خوش تھے وہ سب، لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے زرلین شاہ اجڑ گئی۔ زاویان ملک اپنی قیمتی چیز کھو بیٹھا، سفید حویلی والوں کی جان چلی گئی، سیاہ حویلی میں بھی سناٹا چھا گیا۔ شنایا کی بیسٹ فرینڈ اور بھابھی ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلی گئی، کسی سے بیٹی، کسی سے بہن، کسی سے بہو تو کسی سے محبوبہ بچھڑ گئی۔ اس ایک لڑکی کے چلے جانے سے سب کی زندگیاں برباد ہی تو ہو گئی تھی، سب خالی ہاتھ ہی تو رہ گئے تھے۔ بہت کچھ بدل گیا، لیکن ان کے ہاتھ زرلین شاہ کے جانے کے بعد ابھی تک خالی ہے، جنہیں خوشیوں سے بھرنے ہی تو وہ لوٹی تھی۔ ماضی افراتفری کے عالم میں وہ تیز سے چلتی ہوئی سیاہ حویلی میں داخل ہوئی۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی، چہرے پر ٹینشن واضح تھی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھی تھی، لیکن وہ آتے ہی فوراً سے شنایا ملک کے کمرے کی جانب بڑھتی فوراً سے پہلے بنا دروازہ نوک کیے اندر گئی تو اس نے دیکھا شنایا اپنی دوست کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی، لیکن وہ آج ان کے ساتھ ہنسنے نہیں آئی تھی بلکہ بہت بڑا مسئلہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ وہ جس انداز میں اندر داخل ہوئی تو اس کے خوف میں ڈوبے چہرے کو دیکھتے ان دونوں نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ یار تم لوگوں کے چکر میں پھنس گئی ہوں، اندر آتے ہی زرلین نے افسردہ چہرے میں انہیں دیکھتے دھیمی پریشان کن آواز میں کہا تو وہ دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا مطلب، کیا ہوا زرلین؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پہلے شنایا اس کے فکری چہرے کو دیکھ کر بولی، پھر اس کی دوست روشی اللہ خیر کرے۔ شنایا مت پوچھو کیا ہوا ہے، تم بس یہ دیکھو، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، تفکری لہجے میں بولتی ان کے ساتھ بیڈ پر ایک طرف بیٹھتے اس نے فوراً سے اپنا موبائل نکال کر آن کرتے ان کے سامنے کیا، لیکن اسکرین پر چلتی ویڈیو کو دیکھتے اور سنتے ان دونوں کے ہوش ایک ساتھ اڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے زرلین، اس شخص کے پاس یہ ویڈیو کیسے گئی؟ یہ تو بس ہم نے بنائی تھی، شنایا نے موبائل پکڑتے زوم کر کے دیکھتے کہا تو روشی بھی موبائل پر جھکی۔ شنایا یہ تم لوگوں والی ویڈیو نہیں ہے، تم دونوں نے مڈ سے ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم دونوں کے چہرے نظر آ رہے تھے، مگر اس ویڈیو میں صرف میرا چہرہ نظر آ رہا ہے، جبکہ اس کی صرف بیک زرلین نے ان دونوں کی طرف دیکھتے اب دوبارہ سے نظر موبائل پر چلتی ویڈیو پر ڈالی۔ تمہارا مطلب ہے زرلین یہ ویڈیو ہماری بنائی نہیں بلکہ اس شخص کی بنائی ہوئی ہے؟ شنایا نے مین بات کو سمجھتے کہا تو زرلین نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ ویڈیو کا کلپ آدھا تھا جہاں سے زرلین نے اس سے فلرٹ کرنا سٹارٹ کیا تھا، وہاں سے لے کر صرف اس کے کپڑوں پر ڈرنک گرنے تک کا کلپ تھا۔ ہاں شنایا، لیکن میں پریشان ہوں کہ اس شخص کے پاس میرا نمبر کہاں سے چلا گیا جبکہ وہ میرا نام تک نہیں جانتا۔ زرلین نے ایک اور مسئلہ رکھا تو انہوں نے غور کیا، کیونکہ اس شخص کے پاس صرف شنایا کا ہی نمبر تھا، پھر زرلین کا کیسے جا سکتا ہے؟ زرلین یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو تمہیں جانتا تک نہیں ہے، اور اس کے پاس تمہارا نمبر کیسے چلا گیا؟ اس نے اس ویڈیو کے ساتھ کوئی میسج کیا ہے کیا؟ شنایا نے پوچھا تو زرلین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شنایا، ابھی صرف مجھے
ویڈیو ریسیو ہوئی اور میں نے جیسے ہی دیکھی میں فوراً سے کیس پکڑتی یہاں آ گئی۔ یہ تو شور ہے، یہ نمبر اس شخص کا ہے اور یہ ویڈیو بھی اس شخص کی بنائی ہوئی ہے۔ میرے خیال سے اس نے پہلے سے ہی ایک کیمرہ لگایا ہوا ہوگا، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کے پاس میرا پرسنل نمبر کیسے جا سکتا ہے؟ زرلین پھیکے لہجے میں بولتی شنایا کے ساکت چہرے کی جانب دیکھنے لگی، جو شاید کچھ سوچ رہی تھی۔ زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ کلپ میں صرف زرلین کی باتیں ہیں اور اس کا چہرہ ہے۔ ضرور وہ کمینہ شخص اب اسے ٹریپ کرنے کا سوچ رہا ہوگا۔ روشنی نے بھی ایک اور مسئلہ بتایا، زرلین کہیں تم اپنا کچھ وہاں چھوڑ تو نہیں آئی؟ مطلب کسی کارڈ میں نمبر وغیرہ لکھا ہو، کوئی صفحہ، کوئی بھی ایسی چیز، کیونکہ اس شخص کے پاس تمہارا نمبر کیسے جا سکتا ہے؟ شنایا کے بولتے ہی زرلین نے اپنے کندھے پر لٹکایا بیگ کھولتے اندر کا سارا سامان بیڈ پر گرایا۔ نہیں شنایا، سب کچھ تو بیگ میں ہے، پھر وہاں کیسے کچھ رہ سکتا ہے؟ زرلین خود تذبذب کا شکار ہوئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اب اس کے ساتھ۔ جبکہ چیزوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے ایک ایک چیز کو دیکھنا، پھر نہ جانے کہ ایسی کون سی چیز موجود نہ دیکھ کر وہ اچھل ہی پڑی۔ شنایا، میرا شناختی کارڈ۔ شنایا، وہ نہیں ہے میرے پاس، میرے بیگ میں ہی تھا وہ، اب کیوں نہیں ہے؟ کہاں جا سکتا ہے؟ ایک دم سے بے خودی کے عالم میں بولتے اس نے دوبارہ سے اپنے بیگ میں جھانکا۔ زرلین، بیگ میں چیک کرو، یا کہیں تم گھر تو نہیں بھول آئی؟ نہیں شنایا، کارڈ ہر وقت میرے بیگ میں ہی ہوتا ہے، اب اچانک سے کہاں جا سکتا ہے؟ کہیں میں بنٹے نکالتے وقت اپنا شناختی کارڈ تو وہاں نہیں چھوڑ آئی؟ زرلین نے اپنے ذہن پر زور دیتے خود سے سوال کیا، مگر اس کا جواب اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ اوہ زرلین، ضرور اس شخص نے تمہارے ID کارڈ کا غلط یوز کرتے تمہارا نمبر ٹریس کر لیا ہوگا۔ شنایا نے پوری بات سمجھتے اسے بتائی تو زرلین کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجی۔ نہیں شنایا، میں ایک دفعہ زاویان سے پوچھ کر آتی ہوں، شاید ان کے پاس نہ ہو، گھر پر ہی ہے نا وہ؟ زرلین نے ہڑبڑاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو شنایا نے اس بات میں سر ہلایا، جس پر زرلین باہر کی جانب ہوتی زاویان کے کمرے کے قریب آ گئی۔ لیکن ان کے کمرے کے پاس پہنچ کر اندر سے آتی باتوں کی آواز پر اس نے قدم باہر ہی روک لیا۔ زاویان، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ زرلین تمہارے لیے پرفیکٹ میچ نہیں ہے، اس کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میرے بچے، تم بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو، میں تمہیں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی سے ملواؤں گی، بس اسے بھول جاؤ، وہ تو اتنی پیاری بھی نہیں ہے۔ شاسمین بیگم زاویان کے کمرے میں اس کے سامنے کھڑی آج پھر سے اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ان کی یہ بات سنتے زرلین کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی دکھا۔ وہ جانتی تو تھی وہ شاسمین بیگم کو اتنی پسند نہیں ہے، مگر اب منگنی کے بعد اپنے بیٹے کو اس کی منگیتر کے لیے سب بولنا انہیں شوبھا نہیں دیتا تھا۔ ماما، میں بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، شادی تو میں صرف زرلین شاہ سے کروں گا، وہ میری محبت ہے اور میرا عشق ہے، اور اپنی محبت کس کو پیاری نہیں لگتی؟ زاویہ نے آسان لفظوں میں انہیں بتاتے سمجھایا، مگر وہ سمجھنا تھوڑی نہ چاہتی تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم اس سے محبت کرتے ہو، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا، ہماری فیملی کو پوری دنیا جانتی ہے، شوبیز میں ہر طرف میرے چرچے ہیں، ایسے میں اگر میں اتنی بدصورت بہو لاؤں گی تو کیا لوگ باتیں نہیں کریں گے؟ ایک تو وہ پیاری نہیں، دوسرا ان کا اور ہمارا کوئی میچ نہیں ہے، ہم ہائی سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں اور وہ مڈل کلاس لوگ جو ابھی تک 90s کی سوچ رکھتے ہیں۔ میں مانتی ہوں وہ لوگ کافی امیر ہیں، لیکن وہ لوگ ہم سے رشتہ جوڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ شاسمین بیگم نے اسے بازو سے پکڑتے ایک ایک بات اچھے سے سمجھائی، مگر اس کی محبت کو نظر انداز کیے اپنی ہی سنائے جا رہی تھی۔ ماما بس کر دے، یہ زیادہ ہو رہا ہے، میں زرلین کے خلاف اور خاص طور پر اس کی صورت رنگت پر ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ آپ جس سے بدصورت بول رہی ہے وہ آپ کے بیٹے کی پسند ہے، آپ کے بیٹے کا عشق ہے، وہ میری منگیتر ہے، میری اس سے منگنی ہو چکی ہے، تو اب آپ یہ سب باتیں چھوڑ کر شادی کی تیاریاں کریں۔ زاویان ملک کھڑک لہجے میں بولا تو شاسمین بیگم نے اپنا خشک ہوتا حلق ترک کیا۔ انہوں نے زاویان کو پہلے بھی بہت سمجھایا تھا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑ چکا تھا اور صرف زرلین سے ہی منگنی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن منگنی کی پکچرز پبلش ہونے کے بعد شاسمین بیگم کو جو باتیں سننے کو ملی تھی، اس کی بدولت انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زرلین کو اپنی بہو نہیں بنائے گی۔ بیٹا، منگیتر ہے تو کیا ہوا، منگنی تو ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولتی۔ باہر کھڑی زرلین کے دل میں خنجر ہی تو کھوپ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے منگنی کی پکچرز دیکھ کر سب نے مجھے کتنا سنایا ہے کہ بہو لانی تھی تو اپنے سرکل کی لاتی، جو آگے جا کر میرے بعد میری یہ جگہ سنبھالتی، لیکن نہیں، میرا بیٹا اب میرا کہاں رہا ہے، ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے اور ابھی سے اس کے گن گانے لگا۔ نروڑے پن سے اپنا منہ بگاڑتے بولتی وہ اپنی آنکھوں میں ہلکی سی مصنوعی نمی لے آئی۔ ماما، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ آپ کو پتہ تو ہے
میرے لیے زرلین سے زیادہ ضروری ہے، لیکن زرلین میری دھڑکن ہے اور آپ تو کیا، کوئی بھی زاویان ملک کی دھڑکن کو اس سے جدا نہیں کر سکتا اور لوگوں کی باتوں کو سننا چھوڑ دے۔ زرلین بہت اچھی ہے اور آپ جانتی ہیں اس میں اتنی کشش ہے کہ وہ حسین حسین لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ زاویان نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ لگایا تو باہر کھڑی زرلین کے لگاتار آنسو بہے۔ وہ مزید کوئی بات نہیں سن سکتی تھی کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی ساس اس سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ شنایا کے کمرے سے اپنا بیگ اور موبائل لیتی وہ روتی ہوئی بغیر اس کی بات سنے بنا ہی حویلی سے نکلتی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے زن سے بھگا لے گئی۔ پھر جب زاویان کو اس بارے میں پتہ چلا تو اسے پورے 3 دن لگے زرلین کو منانے میں۔ پھر دوبارہ سے وہی سب سٹارٹ ہونے لگا۔ روز معمول کی طرح ہی وہ آتی تھی، لیکن اب اس کا آنا اور آتے ہی شنایا کے کمرے میں جانا، پھر شاسمین بیگم کے اندر جانے سے ان کا ایک دم خاموش ہو جانا، جبکہ ایک دفعہ تو زرلین کا موبائل چلاتے چلاتے اچانک سے بند کر دینا، اس کے موبائل میں بار بار کالز کا آنا انہیں بہت کچھ چھٹکا گیا تھا۔ اور یہ جاننے کے لیے وہ آج شنایا کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ دونوں ہی کچن میں کچھ بنا رہی تھی جب شاسمین بیگم نے شنایا کے بیڈ پر پڑا زرلین کا موبائل دیکھا اور فوراً سے پکڑ لیا۔ لیکن اس پر تو پاس ورڈ لگا تھا، اب وہ کیسے کھولتی اور کیسے جانتی؟ پھر کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے زاویان ملک کی ڈیٹ آف برتھ پاس ورڈ کو کھولنے کے لیے ڈالی تو کلک کی آواز سے اسی ایک موبائل کھل گیا۔ سب سے پہلے وہ واٹس ایپ پر گئی۔ اچھے سے تلاشی لینے کے بعد بھی انہیں وہاں پر کچھ نہ ملا کیونکہ وہ ساری چیٹ ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ اب کی بار وہ میسج باکس میں گئی، وہ بھی خالی تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے گیلری آن کر لی، جسے اسکرول کرتے ایک نظر اور کان دروازے پر رکھتے اسکرول کرتے ہی ان کی نظر ایک ویڈیو پر پڑی، جسے فوراً سے پہلے وہ کلک کرتی اوپن کر گئی، جبکہ یہ وہی کلپ تھا جو اسے اس شخص نے بھیجا تھا۔ تھوڑی سی آواز کھولتے انہوں نے کلپ کو دیکھنا اور سننا شروع کیا۔ ان کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ ایک پل کے لیے ان کا دماغ جگمگایا۔ وہ ٹکر ٹکر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسکرین میں زرلین کسی غیر لڑکے کے ساتھ موجود تھی، لیکن انہیں اس لڑکے کی شکل نہ نظر آئی، مگر ان کی باتیں بخوبی سن رہی تھی۔ زرلین اس لڑکے کے ساتھ فلرٹ کر رہی تھی اور یہی بات ہی تو انہوں نے اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی۔ اتنا اچھا موقع اور ثبوت انہیں بنا محنت کے مل گیا تھا۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ فوراً سے پہلے اس ویڈیو کو اپنے نمبر پر شیئر کرتے انہوں نے سارا کچھ کلیئر کیا تاکہ اسے پتہ نہ چل سکے کہ اس کا موبائل کسی نے پکڑا بھی ہے۔ اب دیکھتی ہوں میں زاویان کیسے شادی کرتا ہے تم سے۔ اس کی آنکھوں میں جو زرلین نام کی پٹی بندھی ہوئی ہے اسے تو میں اتار کر ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن میں زرلین شاہ کو اپنے گھر کی بہو کبھی نہیں بناؤں گی۔ زاویان منگنی تو تم نے ضد میں کروا لی، مگر شادی کی ڈور تم خود اپنے ہاتھ سے توڑو گے۔ اب ایسا کھیل میں کھیلوں گی کہ کانچ بھی ٹوٹ جائے اور آواز بھی نہ آئے۔ اپنے خیالوں میں گم ہوتی وہ ایک بہترین صورتحال کو تشکیل دینے لگی۔ دوسری طرف کچن میں برنر کے پاس کھڑی وہ دونوں نگٹس بنا رہی تھی۔ زرلین بنا رہی تھی اور شنایا صرف ہیلپ کر رہی تھی۔ زرلین تم اس دن اتنی غصے میں کیوں چلی گئی تھی؟ شنایا نے اس دن کا حوالہ دیتے اس کے مسکراہٹ سے ابھرے چہرے کو سنجیدہ کیا۔ وہ بس ویسے ہی غصہ آ رہا تھا اس بات پر کہ میں کیوں اپنا شناختی کارڈ لاپرواہی میں چھوڑ آئی تھی۔ ٹال مٹول کرتے زرلین نے بات کو سنبھالا اور ساتھ ہی ساتھ پلیٹ پر ٹشو رکھنے لگی۔ اچھا تو زرلین، اس نے دوبارہ تمہیں میسج تو نہیں کیا، لیکن اس کے پاس تمہاری ویڈیو ہے، یہ بات بھی کسی خطرے سے کم نہیں۔ شنایا نے بولنے کے دوران اس کی مدد کرتے نگٹس پلیٹ میں ڈالے۔ ہاں کیا تھا نا، مجھے لگتا ہے اس شخص کو صرف پیسے ہی چاہیے ہے۔ اس کی ابھی بھی یہی دھمکی تھی کہ اتنے پیسے مجھے مخصوص جگہ پر آ کر دے جاؤ، تم بھی بچ جاؤ گی اور ویڈیو بھی۔ میں تمہیں صحیح بتاؤں تو مجھے ذرا ڈر نہیں ہے، بلکہ میرا تو دل چاہ رہا ہے زاویان کو بتا کر اسے ایسی مار پڑواؤں کہ اگلی دفعہ ایسا کچھ سوچتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ تھر تھر کانپے۔ لیکن تمہارا اور روشی کا مسئلہ ہے، ورنہ میں ابھی تک زاویان کو بتا چکی ہوتی۔ پلیٹ کو ریڈی کرتے اس نے چائے کو ابالا دلواتے ہوئے 2 کپوں میں ڈالنا شروع کی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو زرلین، مگر مجھے ابھی بھی ڈر ہے کہیں اس کے پاس کچھ ڈیٹا موجود نہ ہو۔ مجھے خود سے زیادہ روشی کی فکر ہے۔ میں بھی بھائی کو بتا سکتی تھی، لیکن میری ایک غلطی کہیں میری دوست کی زندگی نہ برباد کر دے، بس اسی وجہ سے میں خاموش ہوں۔ شنایا کا لہجہ مدھم تھا۔ جب زرلین چائے ڈالنے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہوئی، لیکن اس شخص نے میرا اتنا سر کھا رہا ہے، میری ساری فیملی کا بایو ڈیٹا وہ نکلوا چکا تھا۔ زاویان کے بارے میں اسے پتہ چل چکا ہے۔ ایک دفعہ تو اس نے مجھے کہا بھی تھا اگر میں پیسے لے کر نہ آئی تو وہ یہ ویڈیو اس کے
اس کے منگیتر اور گھر والوں کو بھیج دے گا۔ اس کے بار بار میسج کی وجہ سے میں اتنی تنگ آ چکی ہوں کہ ہر وقت موبائل مجھے اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے۔ کپوں کو ٹرے میں رکھتے اس نے ٹرے اٹھائی اور شنایا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے کمرے میں جانے لگی۔ لیکن زرلین اگر اسے پیسے نہ ملے تو وہ روز ہی ٹارچر کرتا رہے گا، اور اس بات کو ہم کب تک چھپائیں گے؟ شنایا، وہ جتنے پیسے مانگ رہا ہے ایک ویڈیو کے پیچھے، میں اسے اتنے پیسے تو نہیں دینے والی۔ شنایا نے محسوس کیا اس کا لہجہ اٹل تھا۔ زاویان اس پر یقین کرتا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ اتنی کانفیڈنٹ تھی۔ کتنے پیسے؟ زرلین کمرے کے پاس پہنچتے شنایا نے جانچتے لہجے میں پوچھا۔ 30 لاکھ، زرلین نے جواب دیا، اور وہ دونوں اندر کی جانب بڑھی جب انہوں نے دیکھا شاسمین بیگم ان کے کمرے میں موجود تھی، جبکہ ان کے اندر آتے ہی وہ ایک دم سے سیدھی ہوتی چونکی تو ان کی یہ حرکت زرلین کو نہ جانے کیوں ٹھٹکی۔ ماما آپ یہاں؟ شنایا نے تشویش سے پوچھا، جبکہ وہ ان کے آنے سے پہلے ہی اس کا موبائل مخصوص جگہ پر رکھ چکی تھی۔ ہاں، وہ بس ویسے ہی چکر لگا رہی تھی، نارمل لہجے میں بولتے ہوئے بنا رکے کسی چور کی طرح ان کے کمرے سے روانہ ہوئی تو ان کے جاتے ہی زرلین کا موبائل رنگ ہوا۔ ٹرے کو ٹیبل پر رکھتے اس نے موبائل کو پکڑ کر دیکھا۔ امبر بھابھی کی کال آ رہی تھی۔ کس کی کال ہے زرلین؟ یاری امبر بھابھی کی جان کو سکون نہیں ہے، میں جہاں بھی چلی جاؤں پیچھے سے انہوں نے ضرور کال کرنی ہوتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس دن جب ہم دونوں فیشن ڈیزائننگ کی کلاسز لینے گئی تھی تو گھر جا کر مجھے کہتی ہے تم آوارہ ہو رہی ہو، تمہارے لالا کو بولتی ہوں تمہارا آنا جانا بند کرے۔ کال کو کٹ کرتے زرلین نے اسے بات سنائی۔ ہاں یار، تمہیں پتہ ہے اس دن مجھے بھی کہہ رہی تھی کہ زرلین ایسے منہ اٹھا کر اپنے سسرال چلی جاتی ہے، اسے تھوڑا حویلی کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں نے بھی پھر کہہ دیا کہ وہ اپنے سسرال نہیں اپنی دوست کے گھر آتی ہے۔ جب بالاج بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ شنایا نے تھوڑے دن پہلے والی بات سنائی اور صوفے پر بیٹھتی وہ دونوں چائے کے گھونٹ بھرنے لگی، جبکہ اس کی بات سن کر زرلین نے کہا لگایا۔ انٹر کرنے کے بعد ان دونوں نے ایک ساتھ بی ایس انگلش میں ایڈمیشن لیا تھا، لیکن بی ایس کے چوتھے سیمسٹر میں ہی ان دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ دونوں فیشن ڈیزائننگ کا کورس کریں گی اور اپنی ایک بوتیک کھولے گی، اپنا برانڈ بنائے گی، جس کی وجہ سے وہ اگلے 4 سیمسٹر گھر میں کرنے کا سوچتی فیشن ڈیزائننگ کی کلاسز کو جوائن کر گئی۔ لیکن اس پر بھی شاسمین بیگم نے بہت اعتراض کیا۔ وہ شنایا کو ایکٹریس بنانا چاہتی تھی مگر زرلین کے ساتھ مل کر کورسز کرتی، یہ بات بھی انہیں ہضم نہ ہوئی۔ زاویان نے صرف زرلین کی وجہ سے پولیس کا عہدہ جوائن کیا تھا کیونکہ زرلین چاہتی تھی زاویان پولیس آفیسر بنے، لیکن شاسمین بیگم کو اپنے بچوں کو بدلتے دیکھ اور زرلین کی ہر بات میں حامی بھرتے دیکھ ان کی تو زرلین کے لیے نفرت مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنے بچوں کو اس کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اسے ضرور راستے سے ہٹا سکتی تھی، اور اب ان کی نفرت وہ کرنے جا رہی تھی جو ان کے تینوں بچوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ وقت گزر رہا تھا، دن گزر رہے تھے، زرلین کا آنا جانا روز کا ہی ہو گیا تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، لیکن شاسمین بیگم اپنی ہی تیاریوں میں مگن تھی۔ تم جتنے چاہو گے تمہیں اتنی منہ مانگی رقم ملے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں چاہوں گی۔ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی وہ اپنے خاص ڈرائیور سے مخاطب تھی۔ لیکن میڈم جی، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ادب سے سر جھکائے اس نوجوان لڑکے نے استفسار کیا تو شاسمین بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس لڑکی کو دیکھو۔ شاسمین بیگم نے زرلین کی تصویر اس کے سامنے کی۔ میڈم جی، یہ تو زاویان سر کی منگیتر ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں زاویان کی منگیتر ہے، اور اسے ہے سے تھی میں بناؤں گی۔ اس تصویر کو پکڑو تم۔ انہوں نے تصویر اس کی جانب بڑھائی تو اس نوجوان لڑکے نے فوراً سے تصویر پکڑی۔ تم اس دن مجھے بتا رہے تھے نا کہ کسی نے بیا ایکٹریس کی فوٹوز کو گندے طریقے سے ایڈٹ کر کے افواہ پھیلانے کے لیے میڈیا میں اپلوڈ کر دیا تھا۔ شاسمین بیگم نے اسے بات یاد دلوائی۔ جی میڈم جی، آج کل تو یہ کام بہت ہو رہا ہے، لوگ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی ایسی فوٹوز بنواتے ہیں۔ لیکن میڈم جی، آپ کیوں پوچھ رہی ہے؟ وہ بھولا بھالا معصوم نوجوان شاسمین بیگم کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر بھی نہ سمجھ سکا کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ تمہیں بھی یہی کام کروانا ہے؟ کسی غیر لڑکے کے ساتھ زرلین کی تصویروں کو ایڈٹ کرواؤ، اور تصویریں ناقابل برداشت ہونی چاہیے، مطلب اتنی فحش اور ریئل تصویریں بنواؤ کہ کسی کو پتہ بھی نہ لگ سکے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی۔ شاسمین بیگم اپنی بات بول کر خاموش ہوئی، لیکن اس لڑکے کی پوری آنکھیں ہی پھیل گئی۔ لیکن میڈم جی، زرلین بی بی تو آپ کی ہونے والی بہو ہے نا، پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اٹک کر بولتے اس نے اپنی بات مکمل کی تو شاسمین بیگم کے تاثرات ایک دم سے سخت برہم ہو گئے۔ سوال پوچھنے کی اجازت ہے تمہیں؟ زہرخندی سے اسے دیکھتی وہ اچانک سے بھڑکی تو اسی وقت اس لڑکے نے 2 قدم پیچھے لیتے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی۔ پھر جتنا بولا جائے صرف اتنا ہی سمجھا کرو۔ رات تک کا وقت ہے تمہارے پاس، جتنی جلدی ہو سکے تصویروں کو ایڈٹ کر کے مجھے بھیجو، ورنہ
مجھے اچھے سے جانتے ہو، کام وقت پر نہ ہو تو میں کیا کرتی ہوں۔ شاسمین بیگم نے اپنی آنکھوں سے ٹکر ٹکر اسے دیکھتے ڈرانا چاہا تو اس لڑکے نے بمشکل ہی اس کے سامنے اپنا سانس بحال کیا۔ جی میڈم جی، میں سمجھ گیا، کام ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ واقعہ میں ڈر چکا تھا اور بولتے ہی مڑنے لگا جب اس نے اسے دوبارہ سے مخاطب کیا۔ میں نے بولا ہے جاؤ۔ وہ کھڑکی کے پاس سے چلتی ہوئی وہ اب بیڈ پر آ بیٹھی تو وہ لڑکا وہیں پر رک گیا۔ نہیں، عجلت میں مڑتے اس نے اپنے سر کو نہ میں ہلایا۔ پھر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ کیوں؟ وہ خاموش ہی رہا۔ لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ اگر کسی کو بتانے کی غلطی کی نا تو میں تمہاری زبان کو چھری سے کاٹوں گی، اور اگر کام وقت پر نہ ہوا تو سیدھی اوپر کی ٹکٹ کٹواؤں گی، سمجھ گئے؟ ان کے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولنے پر اس لڑکے نے نظر جھکایا، اپنے سر کو مسلسل اس بات میں جنبش دی۔ اور ایک اور بات، کل زاویان کی برتھ ڈے ہے اور زرلین اس کے لیے سرپرائز برتھ ڈے پلان کر رہی ہے، تو وہ اگر تمہیں اس جگہ پر لے جانے کو کہے تو چپ چاپ اس کے ساتھ چلے جانا، لیکن اس سے پہلے آج رات ہی یہ کام ہونا چاہیے، اور اب جاؤ اور کام پر لگ جاؤ۔ شاسمین بیگم نے نحوست سے بولتے ہی سینڈلز کو اپنے پیروں سے آزاد کیا اور بیڈ پر صحیح ہو کر بیٹھی۔ ساری پلاننگ ان کے مطابق ہو رہی تھی، انہیں تصویریں بھی ایڈٹ کر کے مل چکی تھیں۔ اب انتظار صحیح وقت کا تھا، جبکہ زرلین کو نہ جانے کیوں کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے گھبراتے دل کو نظر انداز کرتی ایک بڑے سے ریسٹورنٹ میں زاویان کی برتھ ڈے کا سارا انتظام کرنے لگی۔ وہ ساری تیاریاں کر چکی تھی۔ زاویان کو سرپرائز دینے کے لیے وہ شاسمین بیگم کے ڈرائیور کے ساتھ ہی اس بڑے سے ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس نے بیک ایریا کو پورا کا پورا زاویان کی پسند سے ڈیکوریٹ کروا رکھا تھا۔ انوائٹ اس نے سبھی کو کیا تھا، مگر وہ پہلے زاویان کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، پھر بعد میں شنایا کو کال کر کے اس ریسٹورنٹ میں پہنچنے کا بولتی۔ بالاشاہ سے اسے بہت مشکل سے اجازت ملی تھی، اس لیے وہ رات کو سیلیبریٹ کرنے کی بجائے دن کی پارٹی ہی رکھ گئی۔ اس کے ریسٹورنٹ میں پہنچتے ہی شاسمین بیگم بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی زرلین نے ضرور یہی جگہ چنی ہوگی، اس لیے وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ ریسٹورنٹ کا بیک ایریا، جہاں تھوڑا آگے ایک کھائی بھی تھی جو کافی گہری تھی، سارا کچھ پرفیکٹ تھا۔ جب وہ اپنی بھاری پنک کلر کی فراک اٹھاتی اس ایریا سے باہر آتی، اس ویران جگہ میں آ کھڑی ہوئی، پھر کھائی کی گہرائی کو دیکھنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کھڑی اس تازہ ہوا میں سانس لیتے وہ زاویان کا انتظار کرنے لگی، جس سے وہ لوکیشن بھیجتی فوراً سے آنے کا کہہ گئی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کھائی کافی گہری تھی، اگر یہاں سے کوئی گر جاتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ بچ پاتا۔ کھائی کو دیکھتے ہی دیکھتے اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور کب زاویان ملک وہاں آتا، اشتعال کے ڈگ بھرتا اس کے پاس آنے لگا۔ جبکہ اس کھائی کے شہر سے باہر نکلتے اس نے محسوس کیا کہ تیز تیز چلتے قدموں کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کا زاویان اس کے قریب ہی آ رہا تھا۔ وہ تو اسے اس کے قدموں کی آواز سے ہی پہچان جاتی تھی، اس لیے فوراً سے مڑتے اس نے زاویان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ اب کی بار خود اس کی جانب قدم بڑھاتی وہ فوراً سے پہلے جاتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی، جبکہ اس نے یہ تو دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات کس حد تک سخت تھے۔ رائل بلو کلر کے پینٹ کوٹ میں وہ انتہا کا وجیح مرد لگ رہا تھا، اس کی دلکش ہلکی سی داڑھی اور سرمئی آنکھیں اسے بے حد غصے میں بھی مزید پرکشش بناتی تھیں۔ اس کی تیکھی ناک جو آج سرخ ہوتی پھول رہی تھی، ماتھے پر بل واضح تھے۔ ہیپی برتھ ڈے زاویان، ہیپی برتھ ڈے زرلین کی جان۔ کس کر اس سے گلے لگتے زرلین نے پراسرار آواز میں اسے وش کیا تو زاویان کا غصہ مزید دوبالا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک ہی جھٹکے میں زرلین کو خود سے دور کرتے اس کے بازو کو جھٹکا، جبکہ اس اچانک افتادگی پر تو زرلین کو سمجھ ہی نہ آئی کہ ہوا کیا ہے اور وہ اتنے غصے میں کیوں ہے۔ زاویان، کیا ہوا آپ کو؟ میرا سرپرائز پسند نہیں آیا یا جگہ؟ بتائیں نا کیا ہوا؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ زرلین اس کی جانب لپکتی اس کے خون چھلکاتے چہرے کی جانب دیکھتی پریشانی سے چور لہجے میں بولی۔ اس کا دل پہلے ہی اتنا گھبرا رہا تھا، اور اب تو زاویان کو اتنے غصے میں دیکھ کر اس کا دل دھک دھک کرتا باہر آنے کو تیار ہو گیا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا ہوا ہے، بلکہ پوچھنا تو مجھے چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ زاویان نے اس وقت موبائل آن کرتے اس کے سامنے کیا تو وہ اسکرین پر چلتی ویڈیو زرلین کے تو پیروں تلے زمین ہی کھینچ گئی۔ بیک وقت اس کے چہرے کے رنگ اڑے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی ہی چلی گئی، اس کا چہرہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اسے ایک پل کے لیے لگا جیسے پورا آسمان ہی اس پر آ گرا ہو، جیسے اس کا سانس رک گیا ہو، جیسے کسی نے اس کی سانسیں چھین لی ہو، جیسے اب وہ دوبارہ سانس نہ لے سکتی ہو۔ اسے تھوڑی سردی والے موسم میں بھی پسینے آنے لگے، زبان جیسے تالو کے ساتھ ہی چپک گئی، مگر بولنا بھی ضروری تھا۔ بتاؤ زرلین شاہ، کیا ہے یہ سب؟ کس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تم، اور کیوں؟ اور اب یہ مت کہنا کہ یہ تم نہیں ہو۔ زاویان گرا کر چیخا، جبکہ زرلین کے جسم میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی۔ زاویان کا سرخ انگارہ ہوتا چہرہ دیکھ کر اسے اپنی سانسیں حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔
زابین میری بات سنیں، میں فلرٹ نہیں کر رہی تھی، میں مانتی ہوں یہ میں ہی ہوں، لیکن میں فلرٹ نہیں کر رہی تھی، میری بات کا یقین کرے۔ ایک پل کے لیے زرلین کا پورا دماغ گھوما، اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ ہوا کیا ہے، کیسے وہ ویڈیو زاویان کے پاس پہنچی، کون کر رہا ہے یہ سب، اسے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہ آئی، جبکہ بیک ایریا میں موجود پلر کے پیچھے کھڑی شاسمین بیگم سارا منظر آسانی سے دیکھ رہی تھی۔ زرلین جھوٹ مت بولنا، جو بھی بات ہے مجھے بتا دو تم، میں جانتا ہوں یونی میں ایک لڑکا تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو کیا یہ وہی ہے، اس سے ملنے گئی تھی تم؟ زابین نے اپنی سوچ کے مطابق یہی پوچھا، کیونکہ کافی دن پہلے زرلین نے اسے بتایا تھا کہ ایک لڑکا ہے جو بار بار یونی میں اسے پرپوز کرتا اور پورا دن اس کے پیچھے گھومتا۔ زاویان نے اس کی واٹ لگانے کا سوچا تھا، مگر زرلین نے اسے روک لیا۔ نہیں زاویان، یہ وہ نہیں ہے، میں اسے نہیں جانتی۔ زرلین کو اس وقت کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا بولے، جبکہ اس کا دماغ وہ ویڈیو دیکھتے ہی معاف ہونے لگا تھا۔ وہ اب کیا کہتی؟ ایک طرف شنایا تھی جو چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کو اس بارے میں کچھ نہ پتہ چلے، اور ایک طرف زاویان ملک تھا جسے وہ چاہ کر بھی سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ زرلین شاہ، اس ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے اور سنا جا رہا ہے کہ تم اسے کیا کچھ بول رہی ہو۔ زاویان چباتے ہوئے بولتے اپنی مٹھیوں کو دبوچنے لگا۔ اس کا غصہ ایسا ہی تھا، غصے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے ہی تو غصے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا اور اسے اکیلے کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی ابھرتی رگیں زرلین کو ساکت کرنے کے لیے کافی تھی۔ نہیں زاویان، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ زرلین اپنی انگلیاں چٹکتی مسلسل اپنی صفائی دینے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شنایا سے کیا وعدہ توڑے یا زاویان کو کچھ غلط سمجھنے کا موقع دے۔ اگر یہ سب جھوٹ ہے تو یہ کیا ہے زرلین شاہ؟ اب کی بار زاویان ملک نے موبائل میں موجود بیہودہ تصویریں اس کے سامنے کی، جسے دیکھ زرلین شاہ تڑپ ہی پڑی۔ یہ بیہودہ تصویریں دیکھ کر اس کے تو جسم سے جان ہی نکلنے لگی۔ ویڈیو کا تو وہ جانتی تھی، لیکن یہ تصویریں یہ کہاں سے آئی اور یہ سب کس نے کیا؟ اس نے اسکرین کو زوم کرتے دیکھا، اس میں موجود لڑکی وہی تھی اور ایک شخص کے گلے لگی ہوئی تھی۔ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے اس نے موبائل پکڑتے تصویروں کو آگے کرتے دیکھا تو اس کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ کچھ تصویروں میں وہ اس کے گلے لگی ہوئی تھی، کچھ میں انہوں نے اپنا سر ایک ساتھ جوڑا ہوا تھا اور کچھ میں وہ ہاتھ پکڑے چہرہ جوڑے کھڑے تھے۔ بتاؤ اب کون ہے یہ لڑکا؟ اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچتے زاویان شیر کی دہاڑ سے بھی تیز دہاڑا۔ تصویر اکیلی ہوتی تو وہ یقین نہ کرتا، لیکن وہ ویڈیو، وہ تو ایک دم ریئل تھی اور اس میں زرلین کی آواز تھی۔ وہ کیسے نہ یقین کرتا؟ پھر وہ اسے کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی، یہی تو اس کی غلطی تھی جو وہ اسے کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ زاویان میرا یقین کرے، میں سچ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ زاویان کی اس کی جانب قدم بڑھانے پر زرلین شاہ نے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے قدم پیچھے لیتی کھائی کے قریب پہنچ رہی ہے، جبکہ وہ اب مسلسل انکار کرنے لگی تھی کہ وہ اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ ایک پل کو اسے یہی لگا تھا کہ اگر شاید اس شخص نے زاویان کو اس کی یہ تصویریں بھیجی ہے، اگر وہ زاویان کو بتا بھی دیتی تو ضرور زاویان غصے میں اس شخص کا پتہ لگواتا اور کہیں وہ شخص پھر سے کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیتا، جس کی وجہ سے شنایا یا اس کی دوست دوبارہ سے پھنس جاتی۔ زرلین شاہ، اور کتنا جھوٹ بولو گی تم؟ اس کے بار بہانے بنانے کی وجہ سے زاویان کو یہی لگا کہ وہ اب بات بگڑنے کی وجہ سے چھپا رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی زاویان، آپ تو مجھ پر یقین کرتے ہیں نا؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زرلین ایسا کچھ کر سکتی ہے؟ زرلین بس کر دو، اگر یہ تصویریں جھوٹی ہے تو کیا CCTV فوٹیج بھی جھوٹی ہے؟ زاویان کا غصہ آگ کی طرح بھڑکنے لگا تھا۔ زرلین اسے کچھ بتا نہیں رہی تھی، یہ بات اسے زیادہ تکلیف دے رہی تھی، جبکہ زرلین نے ارادہ کیا تھا وہ غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی اسے آرام سے بتائے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کبھی کبھار وقت اور تقدیر اتنی مہلت نہیں دیتی۔ میں بے قصور ہوں زاویان، میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ زرلین اب گڑگڑانے لگی، وہ چاہتی تھی کسی طرح زاویان کا غصہ شانت ہو جائے۔ خاموش زرلین شاہ، آگے کچھ مت بولنا۔ لیکن اس کا غصہ تو آگ کی طرح بھڑکتا ہی چلا جا رہا تھا، پرسکون ہونے کی بجائے وہ مزید طیش میں ڈوب رہا تھا۔ یکایک ان کے پیچھے کی سمت بڑھتے قدم انہیں کھائی کے قریب لے جانے لگے اور ایک آخری خوخار نظر اس پر ڈالتے اپنی انگلی سے اسے وارن کرتے وہ جانے کے لیے مڑا۔ زاویان میری بات تو سنیں۔ زرلین شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا چاہا، مگر اس بات کا فائدہ اٹھاتی شاسمین بیگم جو پلر کے پیچھے موجود تھی، انہوں نے اسی وقت کلوروفارم کی ایک ٹھوس ڈوز انجیکشن میں بھرتے عین وقت پر زرلین کے بازو کا نشانہ بناتے دور سے ہی انجیکشن اس کی طرف اچھالا تو وہ اڑتا ہوا انجیکشن سیدھا جا کر اپنے نشانے پر لگا۔ کوئی چیز اپنے بازو پر لگنے کی
وجہ سے زرلین کے منہ سے ہلکی سی سسکی بھی نکلی، مگر اس سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو گیا۔ وہ انجیکشن ایسا تھا کہ وہ خود بخود اس کے بازو پر لگتا اس کے جسم کے اندر جانے لگا۔ جب اس نے اپنی نگاہیں گھماتے انجیکشن کی ڈائریکشن میں دیکھا تو اس کی نظر پلر کے پیچھے کھڑی شاسمین بیگم سے ٹکرائی، جو اس کی جانب دیکھ کر اب طنزیہ مسکرانے لگی تھی، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہونے لگی۔ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی صفائی نہیں سننی۔ بغیر مڑے زاویان نے اس کے بازو کو اتنی زور سے جھٹکا جس کی بدولت زرین شاہ پیچھے کی سمت ہوئی اور جھولتے جسم اور بند ہوتی آنکھوں سے پیر مڑنے کی وجہ سے سیدھی کھائی میں جا گری۔ نہ ہی پیچھے کوئی ہلچل ہوئی اور نہ کوئی آواز آئی، جس کی وجہ سے زاویان ملک بنا اسے دیکھے مڑ گیا اور زرین شاہ گہری کھائی اور اونچے اونچے جنگلات میں جا گری، جس کے درمیان میں ایک سمندر بھی تھا۔ شاسمین بیگم کا یہی تو پلان تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی، اور زرین شاہ بھی کھائی میں جا گری۔ انہوں نے وہ انجیکشن اسی لیے ہی تو اسے لگایا تھا تاکہ اس کی نہ آواز آئے گی اور نہ ہی زاویان پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور نہ اسے بچائے گا، اور جب تک سب کو پتہ چلے گا تب تک وہ مر چکی ہوگی۔ غصے کے عالم میں وہ چلتا ہوا بیک ایریا کے اندر آیا۔ جب اس نے دیکھا سامنے سے ہی اس کی فیملی اور زرلین کی فیملی آ رہی تھی، پھر شنایا نے فوراً سے زاویان کے پاس آتے زرلین کا پوچھا، جس سے اس نے آگے کو باہر کی جانب جانے کا کہا۔ وہ جانتا تھا ضرور وہ اب وہاں بیٹھ کر رو رہی ہوگی، کیونکہ وہ جب بھی اس پر غصہ دکھاتا تھا تو وہ رونے لگتی تھی۔ شنایا باہر اسے دیکھنے چلی گئی۔ جب ساری فیملی اس کے پاس آتی اسے وش کرنے لگی، مگر نیہال شاہ آج بھی نہیں آئی تھی۔ وہ فیملی فنکشن یا پارٹیز میں بہت کم جانے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دوبارہ سے زاویان سے سامنا ہو، وہ اب کتراتی تھی۔ زاویان ملک سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ سے اس کے دل میں جذبات جاگے۔ وہ اپنی بہن کے لیے اسے چھوڑ رہی تھی، جس نے نہ چاہتے اور جانے انجانے میں اس کی بہن کو مار دیا تھا۔ باہر ہر طرف دیکھنے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ بھائی زرلین باہر نہیں ہے، بھائی وہ کہاں ہے؟ بھائی وہ وہاں نہیں تھی، آپ نے اسے کہاں دیکھا؟ ایک ہی سانس میں شنایا بولتی چلی گئی۔ جب بالا شاہ کے ساتھ باتوں میں مصروف زاویان ملک کے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا، اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے قدم بیک ایریا کی سمت بڑھا لیے اور ہر طرف نظریں دوڑانی شروع کی، مگر اس کی نظروں کو جس کی تلاش تھی وہ تو لاپتہ ہو گئی تھی۔ سبھی اس جانب آنے لگے تو زاویان نے اپنی پیشانی کو مسلتے زرلین کے ساتھ گفتگو کا آخری لمحہ سوچا۔ زرلین کہاں ہو تم؟ زاویان ارد گرد نظریں دوڑاتا چیخ چیخ کر بولنے لگا، جبکہ اب کی بار سبھی پریشان ہوئے۔ زاویان زرلین کہاں ہے؟ وہ تیرے ساتھ ہی تھی، اب یہاں کیوں نہیں ہے؟ اس کھائی کو دیکھتے نہ جانے کیوں سب کے ذہن میں عجیب و غریب وسوسے آنے لگے۔ تو بالا شاہ نے اس کی جانب لپکتے بجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن زاویان کو یاد آیا کہ اس نے زرلین کا بازو جھٹکا تھا، کہیں وہ کھائی میں تو نہیں گر گئی؟ لیکن اس کے اور کھائی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ موجود تھا، اگر وہ گرتی بھی تو اس کے چلانے کی آواز تو زاویان کو آ ہی جاتی۔ دفعتاً وہ غائب دماغی میں دوڑتا ہوا کھائی کے پاس آیا اور آگے ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ زاویان تو کچھ بول کیوں نہیں رہا؟ زرلین کہاں ہے، مجھے بتا۔ اسے کھائی میں جھانکتے دیکھ بالا شاہ نے تھوڑے سخت لہجے میں اسے دیکھتے پوچھا، مگر اس کا چہرہ تو جیسے ساکت ہی ہو گیا۔ سب اس کی جانب بڑھے مگر نہ جانے کیوں زاویان کا دل ڈوبنے لگا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں اور زرلین یہاں کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے، پھر ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا تو کے بعد بولتے بولتے خاموش ہو گیا، مگر اس کے رکنے کی وجہ سے سب ہی اگلی بات سننے کے لیے بے چین ہوئے۔ پھر زاویان تو کیا ہوا اس کے آگے، بول جلدی۔ بالا شاہ نے اس کا بازو پکڑتے اسے ہوش دلاتے ہوئے کہا، تو میں نے اس کے بازو کو جھٹکا اور اندر کی طرف آ گیا۔ زاویان ٹھہر ٹھہر کر بولا، مگر اس کا اپنا دماغ معاف ہونے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ آگے کیا سوچے اور کیا نہ سوچے۔ زاویان تو نے اسے دھکا دیا، اس لیے اب کھائی میں دیکھ رہا ہے، بالا شاہ درستگی سے بولتا چلایا۔ تو زاویان نے اپنی گردن کو ہلاتے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی، نہیں بالاج، اگر وہ گری ہوتی تو مجھے اس کے چلانے کی آواز آتی۔ زاویان تو وہ کہاں جا سکتی ہے، یہاں ابھی تیرے ساتھ ہی تھی، پھر وہ اچانک سے کہاں چلی گئی؟ بالا شاہ نے غصے میں اس کے کالر کو مٹھیوں میں دبوچتے پوچھا، جبکہ معاملے کو بگڑتے دیکھ التمش اور ابدار صاحب ان کی جانب بڑھے۔ بالاج پرسکون ہو جاؤ، ہم فوٹیج چیک کر لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے، التمش صاحب نے اسے قابو میں کرتے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر سب ایک ساتھ فوٹیج روم میں آ گئے، لیکن وہاں کی فوٹیج دیکھتے ان کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ زاویان نے زرلین کو دھکا دیا اور وہ کھائی میں جا گری۔ سب کے دلوں اور ذہنوں میں یہ منظر خنجر کی طرح لگا اور زاویان ملک کے تو سر پر پورا کا پورا آسمان ہی آ گرا۔ بالا شاہ نے اپنے ملازموں کو فوراً سے اس کھائی کی جانب دوڑاتے اسے ڈھونڈنے کا کہا، جبکہ فوٹیج روم میں چیخ و پکار ہونے لگا۔
چچی جان تو دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ زارا بیگم تو یہ دیکھ کر بے ہوشی ہو گئی۔ زاویان کے گھر والوں کی حالت بھی کچھ جدا نہ تھی۔ شنایا تو جیسے ساکت منجمد ہوتی زمین پر گر گئی۔ بالا شاہ جو یہ دیکھ کر بھپرے ہوئے شیر کی طرح زاویان ملک کی جانب بڑھتا، اس کے منہ پر لگاتار گھونسے مارنے لگا۔ معاملہ بگڑ چکا تھا، مار پیٹ شروع ہو گئی، نفرتیں جنم لے رہی تھی، دوستیاں ختم ہو گئی تھی۔ 8 فروری کا وہ دن زاویان کا حد سے زیادہ ناپسندیدہ دن ہو گیا۔ اسے نفرت ہو گئی اس دن سے۔ اسے آج تک اپنے برتھ ڈے والی ڈیٹ اور دن سے شدید نفرت ہو گئی۔ سب نے مل کر زرلین کو بہت ڈھونڈا مگر وہ کسی کو نہیں ملی اور آج تک اس کی باڈی بھی کسی کو نہیں ملی۔ سب کو یہی لگا کہ شاید وہ کھائی سے گرتی سمندر میں بہہ گئی اور سمندر اسے نہ جانے کہاں لے گیا۔ ان کی دوستی سے دشمنی کا سفر یہاں سے شروع ہوا تھا۔ شاسمین بیگم جیت گئی تھی اور زاویان کی محبت ہار گئی۔ سب کی زندگیاں بدل گئی۔ زاویان کو خود سے اور اس دن سے نفرت ہونے لگی۔ ایک طرف زاویان اس کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا تھا اور دوسری طرف شنایا ملک، جس کو زاویان کی زبانی جب اس ویڈیو کے بارے میں پتہ چلا تو زرلین کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھنے لگی، اور تیسری طرف نیہال شاہ جو سمجھتی تھی کہ اس کی ایک طرفہ محبت اس کی بہن کو کھا گئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود چمچ زمین پر گرا تو وہ جیسے اچانک سے ماضی کے سکتے سے باہر نکلی، اور اپنے سامنے سے گزرتی ملازمہ کو دیکھتے اس نے اپنے قدم کچن سے باہر بڑھائے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ ٹرائل روم سے جیسے ہی ملازمہ باہر نکل کر شاسمین بیگم کے کمرے میں گئی تو ویسے ہی مشائم اندر جاتی ٹرائل روم میں آتے ہی اس ڈمی میں لٹکے سوٹ کو دیکھنے لگی جو ملازمہ رکھ کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ شاسمین بیگم کا سوٹ ہوگا جو انہوں نے صبح شوٹ پر پہننا تھا، مگر کاٹ دار نظروں سے اس سوٹ کو دیکھتی مشائم ڈرا کے پاس آتی، اندر سے کینچی نکالتی اس سوٹ کی جانب بڑھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کینچی کو ہاتھ میں پکڑتے ان کے قیمتی سوٹ کو اس تیز کینچی سے سارا کا سارا کاٹ ڈالا۔ وہ سوٹ اب سوٹ نہیں بس کپڑے کی جھالر ہی لگ رہا تھا۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی کہ میں نے اس بار آپ کو بہت بڑا ہی مہا ایپیسوڈ دیا ہے، بیکاز میں بھی بہت بے چین تھی جاننے کے لیے کہ آخر زرلین کے ساتھ ہوا کیا تھا، وہ کیسے مری تھی، وہ کیسے کھائی میں گری تھی۔ یہ سٹوری، یہ ماضی جاننا اس ناول میں ہمارے لیے بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے پورا ایپیسوڈ کنٹینیو کیا تاکہ میں بھی ماضی کو جان سکوں اور آپ لوگوں کو بھی بتا سکوں۔ تو بس اس ایپیسوڈ کو انجوائے کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کا یہ والا ایپیسوڈ کیسا لگا، اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں کیونکہ واقعی میں رائٹر نے بہت زبردست ناول لکھا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔